یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ خدا را اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سنبھالیں، ان کے چال چلن پہ نظر رکھیں، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے، قیامت کے دن لٹک جائیں گے ایسے والدین جو آج کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، جو آج بڑے آرام سے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ میری بیٹی کی دوست ہے، میری بیٹی کا دوست ہے، بڑے آرام سے کہتے ہیں، لیکن اللہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، اللہ کی قسم میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور جس قدر میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، میرا اللہ تو میرے سے زیادہ بھی غیرت والا ہے، کیونکہ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی بندی اور پیدا کیا ہوا بندہ جب غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے، اس کو غصہ تو آتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اجلی غیرت اللہ، اللہ کی غیرت کی وجہ سے ہی تو حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے فحاشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو، اور ہر وہ کام جو انسان کو اس راستے پہ لے کے آتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ چاہے وہ چھپ چھپا کے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا شخص نہیں ہو سکتا، کوئی غیرت والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں نے آغاز میں پڑھی، اس لیے اللہ کہتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ یہ جو بے حیائی کو، برائی کو، فحش کاموں کو پرموٹ کرتے ہیں، عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، آج روشن خیال سیکولر لبرل طبقہ مل کے ہمارے اسلام کے سسٹم کو، نظام کو، ہماری ڈومیسٹک لائف کو، فیملی لائف کو اس قدر تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ مل کے ہمارے اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے وہ اسلامی روایات چھیننا چاہتے ہیں، اور ہم بھی ان کے پیچھے لگ کے اپنے اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں یہ فاسق بن جاتے ہیں، فاجر بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے لوگ معاشرے میں بے حیا لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا عذاب نہیں ہے، ان کی بات کا یقین اٹھ جاتا ہے، لیکن ہم تو انہی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے۔